رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے، اور ہم میں دیہاتی لوگ بھی تھے اور ایسے بھی تھے جو عرب نہ تھے۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت اچھا قرآن نہ پڑھ سکتے تھے، کیونکہ دیہاتیوں کی تعلیم کم ہوتی ہے اور جو عرب نہیں ان کی زبان عربی پڑھنے میں زیادہ صاف نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتے رہو سب اچھے ہیں، یعنی اگر بہت اچھا نہ پڑھ سکو تو دل تھوڑا نہ کرو، اور اچھا پڑھنے والے ان کو حقیر نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیال نہ کرے کہ ہماری زبان صاف نہیں یا ہماری عمر زیادہ ہو گئی، اب اچھا نہ پڑھا جاوے گا تو ہم کو ثواب کیا ملے گا، یا شاید گناہ ہو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی کیسی تسلی فرما دی اور سب کو پڑھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگاوے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جاوے گی، اور جو شخص اس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آوے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں، بھائی سن تو سکتے ہیں نا، آج کل موبائل ہیں اس کے اندر تمام قرآن کی تلاوت موجود ہے، وہاں سے بندہ پڑھ کے اچھا دوسری ویڈیوز موجود ہیں اس طرح کی، علماء کرام موجود ہیں، لگا سکتے ہیں اپنے لیے سارا کچھ۔ تو ترتیب بنائیں قرآن پڑھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آوے گا اور ان کو بخشوائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آوے گا، قرآن یوں کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجیے، بس اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جاوے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار اور زیادہ پہنا دیجیے، بس اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار اس سے خوش ہو جائیے، بس اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاوے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس پڑھنے اور چڑھنے کی تفصیل ایک اور حدیث میں آئے کہ جس طرح سنبھال کر دنیا میں پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھتا ہوا اور چڑھتا ہوا چلا جا۔ جو آیت پڑھنے میں اخیر ہوگی وہاں ہی تیرے رہنے کا گھر ہے، یعنی جہاں تک قرآن یاد ہے جتنا پڑھو گے، وہ جو آخری آیت ہے جہاں آیت ختم ہوگی وہ اس کا مقام ہوگا۔ ان حدیثوں میں غور کرو اور قرآن مجید حاصل کرنے میں اور اولاد کو پڑھانے میں کوشش کرو۔ اگر پورا قرآن پڑھنے یا پڑھانے کی فرصت نہ ہو تو جتنا ہو سکے اس کی ہمت کرو۔ اگر اچھی طرح یاد نہ ہوتا ہو یا صاف اور صحیح نہ ہوتا ہو، گھبراؤ مت، اس میں لگے رہو، اسی طرح پڑھنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کام نہیں آتا، بچہ سائیکل چلاتے وقت کتنی بار گرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے گاڑی بھی چلا لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کا شوق ہوتا ہے سیکھنے کا۔ جب ہم شوق پیدا کریں گے ایک دفعہ غلط ہوگا، چلو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا، کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں پڑھنا، لیکن اللہ اس پر بھی اس جو محنت ہے، اس لیے فرمایا جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اسے دوہرا ثواب ہے، ایک پڑھنے کا اور دوسرا جو مشقت کر رہا ہے پڑھنے کے لیے، اپنا جذبہ دکھا رہا ہے، اللہ اس جذبے کی بھی قیمت لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول جو ہیں کسی مومن کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز کی قیمت لگاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جو محنت کر کے پڑھے گا اسے ڈبل اجر ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ یہاں لوگ اپنے بچوں کو تو بھیج دیتے ہیں، خود قرآن نہیں پڑھتے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ بھائی اگر یہود و نصارہ کے پاس کتاب نہیں ہے بس، اور ہمارے پاس ہے ہم نہیں پڑھتے، ان کے پاس نہیں ہے جو ہے وہ 2 نمبر ہے، وہ بھی نہیں پڑھتے، تو پھر کتاب نہ پڑھنے میں تو ہم برابر ہو گئے۔ ایک نعمت ہمارے پاس، اس نعمت کو ہم جو ہے، اور پھر یہ رب کے ساتھ باتیں، اس کے ساتھ یہاں تک دیکھا کہ اس طرح قرآن کو اٹھاتے، سندھ کے وہ جس بستی میں ہماری تشکیل ہوئی، نماز کے بعد سارے رخ الماریوں کی طرف جاتے، اٹھا کر ایسے چومتے، پھر بیچ میں سے ورق کھول کر چومتے۔ اس محبت کا بھی اللہ قیمت لگائے گا۔ پڑھ نہیں سکتے لیکن محبت تو ہے نا۔ ہمارے ہاں نہ چومنا ہے، نہ اٹھانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، کوئی مرے صحیح بس، پھر کوئی دن آوے تو ختم پڑھا لیں گے بس، ان نہیں پڑھنا ہے سارا کچھ، پھر اتھو ہی سپارے چکو مسیح لیا کر رکھ دو۔
اگلے ختم دا انتظار کرو. مر جائے پیسے زیادہ ہیں تو وہ ٹھیکہ مکا دیتے ہیں, نہ دیاں گے جی ایک مہینہ پڑھو ابے دی خبر ابے دی خبر تو وہ پڑھ رہے تسی نہیں ہوندے, وہ سو جائے تو پھر یہ اہتمام تو ہے. لیکن زندگی میں کوئی اہتمام, ساری بیٹیوں کا حق لے کر قبر میں چلا گیا, قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ حق تو دینا ہے, اس کا حساب تو ہونا ہے. عمل تو اپنے ساتھ ہے نا, عمل اپنے ساتھ. ہم جب بھی سفر پر جاتے ہیں تو زیادہ راہ ساتھ لے جاتے ہیں کہ نہیں, لیکن آگے جہاں جائیں یا کوئی ایسا ساتھی مل جائے جو خرچہ کرنے نہ دے, وہ تو ہر ایک کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا نا, کسی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی بس میں خرچہ کریں گے, چلو آپ کے بچ گئے. یہ تو بہت کم ہوتا ہے. اس طرح بعد والوں کے اعمال وہ بھی دکھلاوے کہ کہاں اس کا ثواب ہمیں پہنچے گا. مجمع کے اندر اکثر دکھلاوا ہوتا ہے کہ لوگ آکھیں گے ماشاءاللہ پتر بڑے ٹھیک نے, ورنہ اصل تو اپنا عمل ہے, اپنا زیادہ راہ جو لے کر گئے. دنیا عمل کی جگہ ہے, دنیا عمل کی جگہ ہے. صحابہ کرام سب سے زیادہ نبی کے لیے بخش تھے, سارا کچھ کرتے, لیکن کسی ایک صحابی کے یہ عمل نہیں دکھا سکتے انہوں نے اس طرح سے کیا جس طرح ہم کرتے. کیوں؟ نبی نے بتا دیا تھا ہر ایک کا عمل. اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں فاطمہ تجھے تیرا عمل بچائے گا, میرے سے آس نہیں لگانی, اس کے لیے تیاری کرنی. جب دو جہاں کا سردار خاتون جنت, جنہیں دنیا میں جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت مل گئی, ان سے یہ کہا جا رہا ہے, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے یار, ہم اندازہ کریں. تو ایسے یہ عہد کریں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے روزانہ. یہ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جانا, 15 منٹ ہے, کم از کم ایک رکوع تو پڑھ سکتے ہیں 15 منٹ میں, کمزور سے کمزور ہے. جس کو پڑھنا آتا ہو ناظرہ کیوں جی, آرام سکون نال ایک رکوع. آپ اندازہ دن میں 5 مرتبہ آتا کتنے رکوع ہو جائیں گے؟ 5 رکوع ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہے, آدھے پارے سے کم ہو جائے گا, اور اس انداز سے 2-3 مہینوں کے اندر قرآن شریف ختم ہو جائے گا. اس انداز سے اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ہم ایک روٹین بنائیں. کیا بنائیں؟ چونکہ دکاندار ہے زیادہ تر, میں اس لیے بار بار دکان میں جتنی دیر بیٹھتے ہیں فارغ بیٹھتے ہیں, اور پیچھے بچہ بھی موجود ہے یا کوئی دوسرا بندہ موجود ہے, تو ٹائم مسجد میں لگا کر قرآن کی تلاوت کریں. یا صبح نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو بہترین ٹائم ہے. فجر کے بعد جب درس ختم ہو اس کے بعد بیٹھے آدھا گھنٹہ گھڑی میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت کی روزانہ کی روٹین بنا لی. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہو تو تھوڑا لیکن مسلسل ہو, ہمیشہ ہو, ایک روٹین وائز اس ترتیب کے ساتھ. تو پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا, ثواب بھی ملے گا. اور یہاں پر مزید جو ہے وہ یہ کہ اگر حفظ نہ کر سکو ناظرہ ہی پڑھاؤ, اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اگر پورا قرآن حاصل کرنے کی فرصت نہیں یا ہمت نہیں, کسی پورا قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر سن ہی لیا کرو. ان سب باتوں کا ثواب اوپر حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں. اور موٹی بات یہ کہ جو کام ضروری ہوتا ہے اور ثواب کا ہوتا ہے اس کا سامان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, اس میں بھی ثواب ملتا ہے. بس اس قاعدے سے قرآن کے پڑھنے کا سامان کرنا بھی ضروری ہوگا اور اس میں ثواب بھی ملے گا. اور سامان اس کا یہی ہے کہ ہر جگہ کے مسلمان مل کر قرآن کے مکتب قائم کریں اور بچوں کو قرآن پڑھوائیں, اور بڑی عمر کے آدمی بھی اپنے کاموں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر تھوڑا قرآن سیکھا کریں. اور جو پڑھانے والے مفت نہ ملے, سب مل کر اس کو گزارے کے موافق کچھ تنخواہ دیا کریں, تجاویز ہے. تو ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کوشش کریں, اور جتنا ہم بلڈنگوں پر پیسے لگاتے ہیں قرآن کی تعلیم پر لگائیں, یقین کرو ہماری آخرت بن جائے. میں یہاں 100 کوٹھیاں بناؤں, آپ سب کو پتہ ہے ان پڑھ سے ان پڑھ جو ایک دن بھی سکول نہیں گیا, جنہوں کہتے ہیں چٹا ان پڑھ, ٹھیک ہے, اسے بھی پتہ ہے میں نے چھوڑ کر جانا ہے. بادشاہ نے محل بنایا, آخری بات اس نے کہا کوئی عیب نکالو. انجینئرنگ کا شاہکار تھا وہ محل. کیا تھا؟ سب خوش آمدی لوگ ہوتے درباری, عموماً سب اچھا کی وہ رٹ لگاتے نعرہ, کہ بڑا کوئی ہے ہی نہیں خامی, دسیے کی. اچھا باہر ایک فقیر تھا, رش لگا تھا, اس نے صدا دی تو باہر گیا. اس نے کہا میں محل دیکھنا چاہتا ہوں. کہ بڑے وزیر مشیر ایسے لوگ ہیں, تو کیا کرے گا؟ اس نے صدائیں دینی شروع کر دی. اس بندے نے کہا اسے بلاؤ اندر. اس نے کہا میں سب سے پوچھ رہا ہوں اس محل کے اندر کوئی نقص نکالے. انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں, اس میں ایک نہیں 2 نقص ہیں, 2 عیب ہیں. کہا وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, دوسرا یہ کہ آپ زندہ نہیں رہیں گے, پیچھے رہ کیجیے. جب کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, جب زندہ ہی نہیں رہنا, چھوڑ کر چلے جانا ہے, تو اس کا اچھا ہونا یا بے عیب ہونا ہمارے کس کھاتے؟ بعد میں کیا پتہ ہے لوگ وہاں پیشاب کرتے ہیں یا وہاں پر الو بولتے ہیں یا وہاں بلڈوزر پھرتا ہے یا زلزلے سے گرتا ہے, ہمیں کیا خبر میں پیچھے کیا ہوا. تو اصل تو ہے نا آگے کے لیے,
اگر اتنا اچھا محل وہاں بنا دیتے تو کتنے مزے تھے۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں، یہ عہد کریں آج سے، خود اپنے بچوں کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اور اگر گھر کے اندر ماحول ہے تو انہیں ساتھ لے کر اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھائیں۔ یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے۔ آج دوسروں کے اوپر انحصار کرتے ہیں نا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اگر وقت ہے آپ کو قرآن اچھا آتا ہے تو اپنے بچوں کو خود پڑھائیں۔ جو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اس میں اور جو باہر کا آدمی پڑھائے گا، آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو بڑوں کو دیکھ کر کیا پیدا ہوتا ہے؟ شوق پیدا۔ جنہ حکے پخائے ہوندے نا انہاں دے بچے بھی آ کے حکے نو چسکیاں لاندے نے۔ کیوں جی؟ کیونکہ بابا جی کو دیکھتے ہیں ہمیشہ حکا ہی پی رہا ہے، اور جو کتاب پڑھتا ہو تو آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس بیٹھے گا، کتاب پڑھے گا۔ تو جیسا آپ ماحول بچوں کو دیں گے ویسا اللہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی ماحول دینے کی توفیق عطا فرمائے، خود پڑھنے کی، انہیں پڑھانے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔